مانیکا صاحب، آپ کی بیٹیوں کا بھی ایک ویڈیو پیغام وائرل ہو رہا ہے جس میں قرآن پاک پہ حلف رکھ کے ہاتھ رکھ کے آپ کی بیٹیاں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہیں وہ بڑی پابردہ ہیں اور ان پر جھوٹی اور من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ 4 سال خاموش رہے، آپ پر الزامات لگتے رہے کہ آپ ڈی پی او کے تبادلے کرواتے رہے ہیں۔ آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں آپ فائرنگ کر رہے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ 4 سال کے بعد آ کے آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں؟ تو آپ اپنی بیٹیوں کا نہیں سوچ رہے کہ جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ پہ کچھ شاید پریشر ہے، اور آج آپ کا باڈی لینگویج بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے، جس طرح سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں، آپ میرے خیال میں کام بھی رہے ہیں، تو آپ پہ ایسا کیا پریشر ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں؟ اب میں جواب دوں۔ ایک تو میں آپ کو دیکھ کے کام پر ہوں، نہیں میں ایک تو آپ کو دیکھ کے کام پر ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال میں نا 5 سوال کیے ہیں۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ بیٹیوں نے آپ کے خلاف بولا، بیٹیوں نے قرآن پہ رکھ کے آپ کے خلاف گواہی دی، آپ نے فائرنگ کی، آپ نے اور تیسرا چوتھا کیا تھا؟ ڈی سی کا تبادلہ کروایا۔ 4 سال خاموش بھی رہے اور 4 سال خاموش رہے۔ اب یہ 5 باتیں ہو گئی۔ اب میں اگر 5 باتوں کا باری باری جواب دوں گا نا تو وہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو سبجیکٹس ہیں وہ بتائیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ذرا دوبارہ نمبر 1 بیٹیوں والا، ایک منٹ، میری بیٹیاں نا مجھے پتہ ہے، میری بیٹیاں دونوں میرڈ ہیں، اپنے اپنے گھر والی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کیسے دلوایا گیا، کیا کہا گیا، اس میں آپ ذرا دوبارہ ریکارڈنگ سنیں۔ انہوں نے کہیں یہ بات کی ہے بیٹیوں نے، ان کے کانٹینٹس دیکھیں ذرا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ بات کر رہے ہیں عدت کی، یہ کن کا، سوری، بات کر رہے ہیں عدت کی۔ عدت اور طلاق میاں اور بیوی کے درمیان 2 انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا۔ جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا، آپ کو بتایا نا کہ 14 دن بعد میں نے بتایا کہ میرے ڈائیورس دے دی ہے۔ یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھیں اس وقت، اور نہ ہم نے کی ہیں۔ ڈی پی او کا تبادلہ میں نے کروا دیا، اس میں مجھے وہ موٹو ہوا چیف جسٹس کے سامنے، اور میں نے چیف جسٹس کے سامنے جا کے بات کی، مجھے بتائے کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا، سڑک پہ روک کر پولیس نے تنگ کیا، تو میں نے آئی جی کو کال کی کہ جی آپ ذرا سنبھالیں، اور میں نے آئی جی کو کال کی، اور فرا گوگی اور اس کا میاں، ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے، وہ خود بخود پیرنٹس بنے ہوئے تھے نا، ہم بچوں کا خیال کرنے والے ہیں بغیر وجہ کے، انہوں نے بزدار کو کہہ کے کرایا، اور کورٹ میں اس نے معافی مانگی، جمیل گجر نے، اس میں آئی جی نے معافی مانگی اور بزدار نے معافی مانگی، اور مجھ سے کورٹ نے 5 بینچ ججز کا وہ تھا، بینچ تھا، سپریم کورٹ نے مجھے یہ کہا، یہ ذرا غور سے سن لیں بات، کہ مانیکا صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے باؤ کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری عزت آپ نے رکھ لی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے علاوہ کوئی اور تو پوچھیں۔ سر اس کیس سے پہلے آپ بشرا بی بی کی پاکیزگی کی قسمیں اٹھاتے تھے، سر آج آپ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ان کو رسوا کر رہے ہیں۔ میں رسوا نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جب آپ سے یہ بات کی ہے کہ عدت کے 3 مہینے کس لیے ہوتے ہیں، آپ مجھے جواب دیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ 3 مہینے عدت رکھو، وجہ کیا؟ کوئی ریزن تو ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے معاملات بغیر وجہ کے نہیں ہوتے، حکمتوں سے اور مہربانیوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ایک ہی ریکنسیلیشن ہو جائے، ان کو موقع دیں، ہو سکتا ہے یہ گھر ٹھیک ہو جائیں، یہ گھر آباد ہو جائیں۔ جب میں ریکنسیلیشن کے چکر میں ہوں، میری والدہ بھی حیات ہیں 24 جنوری تک، وہ مجھے کہہ رہی ہیں 24 دسمبر کو ایڈمٹ ہوئی ہیں، اس سے پہلے مجھے کہتی ہے خاور تم اسے لے کے کیوں نہیں آتے؟ میں کہتا ہوں ممی جاؤں گا۔ اب میں نے ان کو نہیں بتایا کہ ڈائیورس ہو گیا، کیونکہ وہ شی واز ناٹ ویل۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں لے آؤں گا۔ جب وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گئی ہیں، اس وقت وہ کوما میں چلی گئی۔ ان کا جو میرا رائٹ تھا ریکنسیلیشن کا، جو کہ 14 فروری کو 3 مہینے پورے ہونے تھے، میں نے 14 فروری تک جیسے بھی میری بہن جاتی، کوئی جاتا، ہمارے خاندان والے جاتے، ہم نے ریکنسیلیشن کا ہماری نیت تھی۔ اور جب ریکنسیلیشن کی 2 گھروں کو گھر ٹوٹتے اچھے نہیں لگتے، اور خاص طور پہ میرا گھر جو 28 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے سکھی خوشی رہا، 5 بچے ہوئے،
اور सडनली ऐसा हो जाना हमें बहुत गहरा ज़ख्म था। जब रिकन्सिलिएशन की नीयत थी तो हमें तो वक्त ही नहीं दिया गया। और अगर दूसरा कि मैं उस वक्त भी गाली गलौच ही रखता। एक मिनट जी, एक सवाल कर लीजिए। मैं इस मुझे यह जवाब दे दूँ ना। जवाब ये है कि मेरा जो राइट था रिकन्साइल करने का विद इन दोज 3 months जो इद्दत का पीरियड था, उसको तो ब्रीच कर दिया गया इन्होंने दोनों ने, कि अपने इद्दत से पहले, इससे पहले कि मैं रिकन्साइल करता, हमारा घर दोबारा बस जाता, मैं क्यों गाली देता। कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से प्यार मोहब्बत से चलें, समझाएं, अच्छा कहें उसे, अच्छा कहें कि 3 महीने इद्दत के ख़त्म होने से पहले घर दोबारा बस जाए। बच्चे भी ये कहते थे बाबा ठीक कर लेंगे, वालदा फौत होने से पहले कहते कोशिश करती, तो वो राइट तो हमें नहीं दिया गया, मेरे से वो राइट ले लिया गया कि निकाह पहले कर लिया गया। अब मुझे बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर था। हुजूर आपने जब उन्हें तलाक दे दी तो उसके बाद क्या था, आपने तो उन्हें छोड़ दिया ना। आपने तलाक का मतलब ही ये है कि ला ताल्लुकी होगी। आपको क्या हुआ? अभी आपकी गुफ्तगू से भी मुझे लग रहा है माथे पे पसीना, अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे। कैसे साबित करेंगे कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप बगैर प्रेशर के ये जो भी केस कर रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, यार उसको जरा प्रूव की। और ये बताइएगा कि कब से बुशरा बीबी के आपने रवैये बदले देखे? आपने कहा कि 4 साल से मैं देख रहा हूँ ये सारी चीजें। नहीं 4 साल से रवैये बदले। पहले आपका पहले सवाल का जवाब दे लूँ ना। बीवी और शुगर का रिश्ता बड़ा पाकिज़ा रिश्ता होता है कि आप सरेआम कोर्टों में उसको इस तरह चाह रहे हैं। सर रात को सोते हुए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है ऐसी खातून थी कि जो बापर्दा भी थी, उसकी आप भी जो है माजी में गवाही देते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी होती है कि इस तरह से कर रहे हैं कि ये हुआ वाक़या, मुझे इस बात की शर्मिंदगी होती है कि अपने घर की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। मेरे इस कौम ने और इस सोशल मीडिया के मखसूस तो मेरे घर को कभी छोड़े, माफ़ किए। क्या बात थी, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे, मुझे 4 साल हमें हमारे खिलाफ बोले, कभी हम बोले? आप बताएं मुझे एक दफ़ा कभी हमारा कोई जवाब सुना आपने किसी सोशल मीडिया पे? बता दें। वो इसलिए नहीं बोले कि हमने अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ था। अब ये जो मुलज़िम है ना, ये कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, मैं आपके सामने कसम उठा के कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही है। आपको समझ आएगी आगे। मेरा आपसे सवाल ये है, आपने जो बीबीसी में एप्लीकेशन फाइल की वो फ्रॉडुलेंट मैरिज की थी 496 के तहत। उसके बाद आपने वहाँ पे ये बात भी की जाहिदा चौधरी ने अदालत के अंदर कि ये केस ज्यादा 494 और 495 का बनता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अदालत में इद्दत की और 90 डेज की बात हो रही है, तो ये समझ से बाहर जो फ्रॉड कमिट हुआ है उसके बारे में काइंडली थोड़ा सा बता दें। और जाहिदा